بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کتاب المغازی کی پہلی روایت ہے اور انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3949 نمبر ہے۔ بالسند المتصل منا الى الامام الحمام حافظ الحجہ محمد بن اسماعیل البخاری متعن اللہ فی فیوضہ آمین۔ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق كنت الى جنب زيد بن ارقم رضي الله عنه فقيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة قال 19 قيل كم غزوت أنت معه قال 17 قلت فأيهم كانت أولا قال العسيرة أو العشيرة فذكرت لقتادة فقال العشير۔ یہ میرے پاس فتح الباری ہے، یہ سند کے ساتھ روایت میں نے اسی سے نقل کی، اور یہ جلد نمبر 7 ہے یہاں پہ میرے پاس۔ تو یہ ابو اسحاق روایت نقل کرتے ہیں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات کیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 19۔ پوچھا گیا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے غزوات کیے؟ تو فرمایا کہ 17۔ میں نے پوچھا ان غزوات میں سب سے پہلے غزوہ کون سا ہے؟ تو فرمایا عشیرہ یا عسیرہ، یعنی راوی نے شک کے ساتھ فرمایا۔ تو میں نے اس کا ذکر قتادہ سے کیا تو فرمایا کہ وہ عشیرہ ہے، یعنی صحیح شین کے ساتھ ہے، سین کے ساتھ نہیں۔ تو بہرحال اس روایت میں عشیرہ یا عسیرہ کو نقل کیا گیا ہے، اور امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے تو وہاں پہ العشیر یا ابی العسیر ہے، یہ فتح الباری میں لکھا ہوا ہے، یعنی وہاں پہ تائے مدورہ نہیں ہے، العشیرہ العسیرہ نہیں ہے، العشیر یا العسیر ہے۔ تو یہاں پہ عنوان یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات اور سرایہ کی تعداد کیا ہے۔ غزوات جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، اور سرایہ سریہ کی جمع ہے جہاں پہ پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام کو باقاعدہ بھیجا، ایک کو سپہ سالار بنا کے۔ تو اس میں تو کئی اقوال ہے، تو ایک قول یہ ہے کہ جس طرح علامہ واقدی نے بھی نقل کیا ہے، اور ابن اسحاق نے بھی، ابن سعد نے بھی، کہ وہ 27 ہے۔ جابر بن عبداللہ کی روایت میں 21 ہے۔ سعید المسیب کی روایت جو کہ یہاں فتح الباری نے سند صحیح کے ساتھ نقل کی ہے، تو اس میں نقل کیا ہے عبدالرزاق کے طریق سے بسند صحیح ہے کہ وہ 24 ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے تو وہ 16 لکھا ہے۔ حدیث الباب آپ دیکھ لیں، امام بخاری نے جو نقل کیا ہے تو اس میں 19 کا لفظ نقل ہے، جو کہ 19 کو کہتے ہیں۔ جریر بن عبداللہ نے اپنے تاریخ میں غزوات کی تعداد 26 لکھی ہے۔ ہمارے استاد محترم شیخ صاحبان محمود صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ صحیح قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد وہ 27 ہے، لیکن ان میں بعض غزوات وہ ہے کہ جن میں قتال ہوا ہے، اور بعض وہ ہے جن میں قتال نہیں ہوا۔
تو جن میں قتال ہوا ہے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ 9 غزوات ہے۔ نمبر 1 بدر، علم درپیش اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ نمبر 2 احد، نمبر 3 خندق، نمبر 4 قریظہ، نمبر 5 غزوہ بنو مصطلق، اور نمبر 6 خیبر، نمبر 7 فتح مکہ، اور نمبر 8 غزوہ حنین، اور نمبر 9 طائف۔ تو اس میں روایت میں کہ فَأَيُّهُمْ كَانَتْ أَوَّلًا، اس پہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا سا کلام کیا ہے کہ ابن مالک نے فرمایا ہے کہ صحیح فَأَيُّهَا ہے، یہ عوام الناس کے لیے نہیں، یہ بات یہ طالبان علم اور بنات کے لیے کہ فَأَيُّهَا ہے یا أَيُّهُنَّ ہے غزوات، اس لیے کہ وہ زیادہ ہے، تو یا تو حاض کی ضمیر راجی ہوگی یا ہنہ کی ضمیر راجی ہوگی۔ ہاں یہاں پہ امام بخاری کے لیے بعض رات نے توجیہ کی ہے کہ یہاں پہ مضاف محذوف ہے۔ جب مضاف محذوف ہے تو تقدیر عبارت ہوگی فَأَيُّ غزواتہم، فَأَيُّ غزواتہم، تو غزوات کو حذف کیا تو فَأَيُّہم ہو گیا۔ لیکن ترمذی شریف میں فَأَيَّتُہُنَّ کا لفظ ہے، تو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر یہ تعبیر جو کی ہے امام بخاری کی طرف سے ہو، یا ان کے شیخ عبداللہ ابن محمد عبداللہ حدثنا وبه قال حدثنا عبداللہ ابن محمد ہے، اور ابن حجر نے المسندی نقل کیا ہے اس کے ساتھ نسبت، یا ان کے شیخ عبداللہ ابن محمد کے شیخ قال حدثنا وہب، جو کہ ان کے استاذ وہب ہو سکتا ہے، اور وہب ابن جریر لکھا ہے، وہب ابن جریر لکھا ہے، حدثنا وہب، اس طرح علامہ ابن حجر نے صفحہ نمبر 416 پہ لکھا ہے حدثنا وہب وہو ابن جریر ابن حازم و ابو اسحاق وہو السبیعی، یہ وہب ابن جریر ابن حازم ہے، یہ تعبیر ان کی بھی ہو سکتی ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے استاذ وہب یا تو عبداللہ ابن محمد المسندی کی تعبیر ہے، یا اس کے استاذ قال حدثنا وہب، اور وہب کی نسبت انہوں نے نقل کی وہب ابن جریر ابن حازم ابو اسحاق السبیعی۔ یہ تعبیر اس کی ہے کہ کبھی ایک طرح کی تعبیر کرتے ہیں اور کبھی دوسری طرح کی تعبیر کرتے ہیں، یہ ان کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو غزوات کی تفصیل ہے۔ اور سرایہ کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے سرایہ میں شرکت کی، تو اسی طرح اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ 38 ہے، تاریخ ابن ہشام میں لکھا ہوا ہے، میرے پاس وہ ادھر دور پڑا ہوا ہے، تاریخ ابن ہشام اس میں لکھا ہوا ہے۔ ابن اسحاق نے بھی 38 نقل کی ہے، علامہ واقدی نے 48 بیان کی ہے، ابن سعد نے طبقات کے اندر 47 نقل کی ہے، ابن الجوزی نے تلقیح میں لکھا ہے کہ 56 ہے، مسعودی نے 60 بیان کی، ابن جریر نے سند صحیح کے ساتھ جو ابن اسحاق کا قول ہے 35 سرایہ نقل کی ہے۔ اب یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ یہ غزوات اور سرایہ کی تعداد میں یہ اختلاف کیوں ہے؟ تو بعض رات تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح عام درس و تدریس کا جواب ہوتا ہے کہ عدد اقل، عدد اکثر کی نفی نہیں کرتا، مقصد ایک تعداد کم ہے ایک زیادہ ہے، تو جب اگر تعداد کم نقل کی جائے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ جو زیادہ تعداد ہے وہ غلط ہے۔ یا جس طرح بعض حضرات درس و تدریس میں یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بعض راویوں کو کچھ غزوات کا علم نہ ہو تو انہوں نے کم نقل کیا ہے، یہ بھی ایک جواب دیتے ہیں۔ اور ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ جو کہ تحقیقی جواب ہے کہ بعض غزوات اس طرح ہے کہ وہ قریب قریب واقع ہوئے، تو جو قریب قریب واقع ہوئے یا ایک سفر میں واقع ہوئے تو بعض اصحاب سیر نے ان کو ایک
نقل کیا ہے۔ تو بعض نے تو الگ الگ ان کو نقل کیا، اور بعض نے جب ایک سفر میں واقع ہوئے یا قریب قریب واقع ہوئے تو ان کو کیا کیا، ایک نقل کیا۔ چنانچہ استشہاد کے طور پہ اس کے دلائل بھی دے دیے۔ ایک غزوہ احزاب ہے اور دوسرا غزوہ بنو قریظہ ہے، تو یہ قریب قریب زمانے میں واقع ہوئے، تو موسیٰ ابن عقبہ جیسے بڑے آدمی نے اس کو ایک قرار دے دیا۔ یا غزوہ حنین ہے، غزوہ طائف ہے، تو یہ دو غزوے بھی قریب قریب واقع ہوئے، تو بعض اصحاب سیر نے ان کو ایک قرار دے دیا۔ اسی طرح غزوہ خیبر ہے اور غزوہ وادی القریٰ ہے، یہ ایک سفر میں واقع ہوئے، تو بعض اصحاب سیر نے اس کو کیا کیا، ایک شمار کیا۔ تو یہ ایک تحقیقی جواب ہے، تو بعض حضرات نے یہ جواب دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ بیان کریں گے غزوہ بدر۔ ایک غزوہ بدر صغریٰ ہے اور ایک کبریٰ ہے، انشاءاللہ صغریٰ کو ہم بیان کریں گے۔